نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم حمدا شاکرین افضل السلام و افضل الصلاۃ علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی بآواز بلند دیئے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قبل صد احترام حاضرین کرام، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب، سینئر نائب صدر تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر، انتہائی عزت کے لائق صاحبزادہ والا شان پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام صاحبزادہ والا شان پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب گیلانی ڈڈیال شریف، مشتاق حسین شاہ صاحب گیلانی پناگ شریف، انتہائی عزت کے لائق صاحبزادہ والا شان پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب درہ شریف کوٹلی، اسٹیج پہ تشریف فرما صاحبزادگان ذی وقار حضرات علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ کریم، نقیب محفل، حاضرین محترم، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کا موقع عطا فرمایا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت شاہ جی کے وسیلہ سے سب دوستوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے انتہائی پیارے دوست پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی جلائی ہوئی شمع کو اللہ تعالیٰ تا دیر روشن فرمائے اور صاحبزادگان کی اللہ خیر فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی زندگی سے آپ واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، ان کے دکھ درد اپنے دکھ درد سمجھے اور ہمیشہ اپنی سنگت کے لیے دعا گو رہے، اور انتہائی سادگی میں زندگی بسر کی، انتہائی شرافت، صداقت، اور پھر اللہ رب العزت نے نسب بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ آل نبی اولاد علی سے اللہ نے نسبت عطا فرمائی، جن کی نسبت ہی دعاؤں کے قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی آل کی شان پاک ہے کہ ان کا ذکر ہی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہے، اور اسی لیے اہل سنت پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے
کہ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بھی قائل ہیں، آقا علیہ السلام کی شان نبوت و رسالت کے بھی قائل ہیں، حضور کی آل کے در کے نوکر ہیں، اور نبی پاک کے صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں۔ اور یہ اہل سنت کے عقیدے کی جان ہے کہ ہم ہر اس شخصیت کو عزت دیتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح آج جس شخصیت کے دربار پہ ہم حاضر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں اور حضور کی آل کے چشم و چراغ بھی ہیں، سید بھی ہو ولی بھی ہو تو پھر نور علی نور ہوتا ہے، اور یہ ان کا مقام ہے۔ این سعادت بازور بازو نیست، یہ بندہ اپنی طاقت سے نہیں خرید سکتا، یہ مقام دنیا کی کسی دولت سے نہیں خرید سکتا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو میرے ذکر کو بلند کرتا ہے میں اس کی شان کو بلند کرتا ہوں، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا اپنی طاقت لگا چکی ہے، لٹریچر لکھے جا چکے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تبلیغ کی جا چکی ہے، لیکن آج تک اللہ کے ولیوں کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کی بلندی کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کائنات بدل سکتی ہے، دنیا میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت برپا ہو سکتی ہے، لیکن میرا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ ان کی شان کو کوئی ظالم کم نہیں کر سکتا، اگر دنیا کم کرے گی میں رب ہو کر اسے بلند کر دوں۔ اسی لیے داتا دربار رحمت اللہ نے آج تک فتوے لگائے جاتے ہیں، بابا فرید الدین گنجی شکر کے بیزار پہ جانے والوں پر فتوے لگائے جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن سامعین ذی وقار جن کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اور جن کی عزت کا تحفظ بھی اللہ فرماتا ہے، کوئی دنیا دار ان کی شان کو کم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک دن بدن اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے قرب کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی حقانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اپنے اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جس کی ہر ادا اس کی رضا کی خاطر ہو اللہ پھر ان پہ کرم فرماتا ہے، اللہ ان پہ فضل فرماتا ہے، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار پیار سے کہا سبحان اللہ۔ پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سنگیوں کی دوستوں کی حاضری قبول فرمائے، تو ان کو شان دینے والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ میں نے قرآن پاک میں سے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب بندوں کی شان کو بیان کیا، فرمایا خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ نے ان کو ہر قسم کے خوف سے بھی پاک کر دیا، ہر قسم کے غم سے بھی پاک کر دیا۔ اگر خوف ہے تو خوف خدا ہے، اور اگر غم ہے تو اللہ کے قرب کا غم ہے۔ باقی دنیا کے ہر جنجال سے انہیں اللہ نے آزاد کر دیا، یہ ان کی تعریف ہے۔
اور لفظ اولیاء کا استعمال ہوا ہے جو ولی کی جمع ہے، یعنی کسی ایک بزرگ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جب بہت ساروں کا ذکر ہوتا ہے تو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لفظ اولیاء لگا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ میں کسی ایک ولی کا ذکر نہیں کرتا، قیامت تک ولیوں کی ساری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے شان والے ہیں، اور لفظ ولی کا ایک معنی مولا بھی ہے، جس طرح میرے آقا نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا، آپ کو سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ تو مولا کا ایک معنی ولی بھی ہے۔ میرے آقا کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اسی لیے تحریک ختم نبوت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے کہ ہم سب کچھ مان سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی آمد کے قائل نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے آقا ختم نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی اللہ کا پیغام لے کر آنے والا نہیں، تو یہ امت تو قیامت تک رہے گی، اسے صراط مستقیم کون دکھائے گا، اسے سیدھا راستہ کون دکھائے گا، اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کون ادا کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تم اس بات کا فکر نہ کرو، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوگا۔ اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ ختم نبوت کا جو جذبہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے، اسی لیے امت مسلمہ نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو مان نہیں سکتے۔ دنیا نے دل لگائی، کتنے لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، لیکن کملی والے آقا کے بعد کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ جن کی آمد ہی نے دنیا کو نور و نور کر دیا ہے؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ امت کی رہنمائی کون فرمائے گا؟ فرمایا اللہ کے ولی رہنمائی کریں گے۔ اب فیضان نبوت کو فیضان ولایت کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا، اور لوگوں سنو، جو جو تمہیں بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا تھا اب وہی مقام تمہیں بارگاہ ولایت سے عطا ہوگا۔ اور اسی لیے میرے آقا نے ولیوں کا تاجدار مولا علی مشکل کشا کو بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ اکرام ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں اگر کسی ایک کو بھی نہ مانا جائے تو ایمان کامل نہیں رہ سکتا۔ اس کے باوجود سبھی کی شان عظیم ہیں، لیکن تاجدار بلائے اللہ نے مولا علی مشکل کشا کو بنایا، اور آج ان کے گھر پہ بیٹھے ہیں، ان کے گھر پہ بیٹھے ہیں سید منظور حسین شاہ صاحب گیلانی، آل نبی اولاد علی۔ دوستو پھر سمجھنا یہ پڑے گا کہ ولایت جن کے گھر کی ہے ہم ان کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اس امید سے بیٹھے کہ جو کام جو فیضان حضور عطا کرتے تھے آج حضور کی آل کے در سے عطا ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے لکھا تھا کہ ولی اللہ کے دلان صاف کر کے ول کے ڈنڈا ول سمجھا سکتا، اکھاں بند کر کے نیوی تون کر کے چاٹی لوئے محفوظ پہ پا سکتا، اور سلیمان دے بھرے دربار اندر ولی تخت بلقیس منگا سکتا، چھٹا وضو دے پانی دا مار کے تے کافر ہون تو ولی بچا سکتا، اور کتے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں کے جادو کرانو کلمہ پڑھا سکتا، کرتا ولی دا پچھ محمود کو لو سومنات دے مندر کو اٹھا سکتا۔ ایک کرتے کی اتنی برکت ہے کہ جو سومنات کا مندر
آزاد نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے ولی کے کرتے کی برکت سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ اور یہ شان، یہ وہی فیضان ہے کہ جس طرح حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور کا جبہ پاک تھا ان کے پاس اور انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کوئی بیمار آ جائے تو میں سرکار کے جبہ مبارک کے کپڑے کو پانی میں بھگو کر اسے پلاتی تھی تو اللہ شفائے کاملہ عطا فرماتا۔ وہی فیضان کرتا ولیدہ کچھ معمود کو لو سومنات دے مندر نو ٹا سکتا اور ساڑھے پیر نو رب توفیق بخشی تھے بیٹھیاں مدینہ بنا سکتا اور پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ تو یہ شان ولایت ہے اور یہ مولا علی مشکل کشا کی خصوصی نظر ہے جن کو اللہ نے تاجدار ولایت بنا دیا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جو مقام چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے آج ذکر کر کے اللہ کے ولیوں کا ہو رہا ہے، اس لیے مولا علی مشکل کشا کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ علی کون ہے؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا علی جیسا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ یہ مولا علی مشکل کشا کی شان ہے کہ جنہوں نے فقر میں، قناعت میں، صداقت میں، شرافت میں، شجاعت میں زندگی کو بسر کیا۔ اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمائے اور میرے آقا نے نگاہ کرم فرما دی۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یقیناً ساری امت کے میرے آقا مولا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضور ہیں، عمر کے مولا حضور ہیں، عثمان کے مولا حضور ہیں، اور حسن و حسین کے مولا حضور ہیں، صحابہ کے مولا حضور ہیں، تبع تابعین کے مولا حضور ہیں، ساری امت کے مولا حضور ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہی ذکر ہے کہ جس ذکر کا صدقہ اللہ رب العزت ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اور فرمایا علی کی آل کی محبت میں مرنا شہادت۔ من مات علی حب اہل بیت مات شہیدا۔ فرمایا جو اس گھر کی محبت میں مرتا ہے۔ ترنوٹ شریف میں آنے والوں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا کو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت آپ کو گھر عطا فرمایا ہے اور اتنا خوبصورت گھر عطا فرمایا ہے، جو گھر دیکھئے تو رسول اللہ کا ہے، در دیکھئے تو مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ یہ سب کے مولا۔ اور اسی لیے جب یہ اعلان ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا علی تو میرا بھی مولا ہے، ساری کائنات کا مولا ہے۔ تو یہ پیار اور محبت کے مقام ہے جو آقا علیہ السلام عطا فرماتے رہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مقام بھی یہی ہے کہ آپ نے بھی یہی درس دیا ہے کہ آقا کی آل سے محبت کرو اور پیار کرو اور ان کا ادب کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پہ کرم فرمائے۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا فرمایا اللہ جی یہ لوگ کون ہیں؟ ایک بات اور بھی سن لیں، یہ تو شان ولایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بندہ ہو اور اللہ کا ولی ہو اور مقام نور علی نور ہوتا ہے۔ خطیب پاکستان تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ایک بار انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ جی درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ہم کب اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے جو محبوب ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، لیکن سنیو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ یعنی ہر کسی کے آگے سنی مسلمان اپنا دامن نہیں پھیلاتا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ قرآن نے ولی کی شان کو کیسے بیان کیا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگر شناخت کرنی ہو آج کل کے دور میں کہ جب ہم بازار سے بھی کوئی چیز اگر خریدیں تو شناخت مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی شناخت کرنا بھی مشکل ہے۔ کئی لوگ ولایت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کی دل آزاری کرتے ہیں اور انہیں نا امیدی کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے سمجھیں کہ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو مضبوطی سے ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کہیں سبحان اللہ۔ پتہ چلا ولی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان ناقص نہیں ہوتا، کامل ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا بلکہ شاذور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم صوفی بزرگ، اور جن کا یہ فیضان ترنوٹ شریف تک بھی پہنچا ہوا، دربار عالیہ چورا شریف سے ہوتا ہوا، اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ فیضان ایک عظیم شخصیت، وقت کے بادشاہ نے کہا کہ امام ربانی مجدد الفسانی کو دربار میں آنے کی دعوت دی جائے۔ آپ کو دعوت دی گئی، آپ نے تیاری کر لی۔ خلفاء نے عرض کی حضور ان کے دربار کی روایت یہ ہے، ریت یہ ہے کہ وہاں جانے پر سجدہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کیسے وہاں تشریف لے کر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سن، میں امام ربانی ہوں، میرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، اب کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھک سکتا، گردن نہ جھکی جن کی جہانگیر کے سامنے۔ اللہ نے ایمان عطا فرمایا تو مضبوط۔ انہوں نے کہا حضور بادشاہ کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بڑی سزا سر کا کٹنا ہے، امام ربانی اپنا سر کٹا سکتا ہے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ مضبوطی سے ایمان لائے، جن کا ایمان فروخت نہیں ہوتا، جن کا ایمان بکتا نہیں، جن کا ایمان ڈالر، پاؤنڈ اور روپے کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہوتے ہیں کہ اپنے خدا کے لیے، اپنے رب کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، ولی اسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر سامعین ذی وقار آگے ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کی ایک بات اور سنی، فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا یہ دنیا میں رہیں تب بھی بشارت والے ہوتے ہیں، یہ میزار شریف میں رہیں تب بھی بشارت والے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں نص قطعی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اللہ کا ولی دنیا میں رہے تب بھی بشارت والا، اور چلتا پھرتا رہے تب بھی بشارت والا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے تب بھی بشارت والا، دین کی تبلیغ کرتا رہے تب بھی بشارت والا۔ فرمایا دنیا میں رہے تب بھی بشارت والا، آخرت میں جائے تب بھی بشارت والا۔ اللہ کی بشارتیں ہیں ان کے لیے، اور ہم جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں آتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے آتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کی حاضری قبول فرمائے۔ میں سید عرفان حسین شاہ صاحب ان تمام برادران کے لیے دعا گو ہوں کہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب نے بڑی محنت اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں جاب فسانی سے یہ مقام ملتے ہیں۔ ہم دنیا کو ایک دن نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے ولی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتے ہیں، لیکن آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ سید رضوان حسین شاہ صاحب اور سید عرفان حسین شاہ صاحب اور ہمارے چھوٹے شاہ سید عثمان حسین شاہ صاحب، میں سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز میں پیر سید عارف حسین شاہ صاحب جو ہم سے میں سمجھتا ہوں بہت جلدی جدا ہو گئے، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔
لیکن میں صاحبزادگان کے لیے دعا گو ہوں اور آستانہ علیہ پناگ شریف کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس مشن میں آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ. اور حقیقت میں اگر کوئی اللہ کے دین کی تبلیغ ہے نا تو وہ اللہ والوں کے آستانوں سے ہی ہوتی ہے، اور اس کو شریعت اور طریقت کے اصولوں کے مطابق اگر کیا جائے تو اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے. اچھا ہوا اس عشق نے یہ کام کر دیا، دوست بھی بن کے دشمن بدنام کر دیا. سرور تجھے اس عشق نے دوزخ سے کر دیا الگ، قدموں میں تیرے یار کے تیرا مقام کر دیا. یہ بردیر عارف شاہ صاحب کے لیے یہ شعر میں نے پڑھا ہے. اور اتنی خوبصورت زندگی، کامیاب زندگی شاہ جی بسر کر کے گئے ہیں اور اس سلسلے کو چلا کر گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، واجبنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بہت ہی خوبصورت انداز میں انتہائی تو کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عارف حسین شاہ صاحب اپنے پیارے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. خطاب کے دوران ہماری اس بزم کا حصہ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطہ دام حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ سے ہماری اس بزم کا حصہ بنے. میں انہیں اس بزم پہ دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر دعوت نہ دے رہا ہوں پاکستان کی عظیم سنہان مصطفیٰ دنیا نات کا عظیم نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میری مراد جناب احمد رضا جماعتی صاحب اپنے پیارے انداز میں بارگاہ خیر الانام میں عقیدتوں محبتوں کے پھول بچھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اس سے پاک کی یہ خوبصورت تقریب آستانہ علیہ ترنوٹ سیدہ شریف صدات کے اس خوبصورت جھرمٹ میں ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم آستانے پہ حاضر ہیں. صدات کے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹیج پہ عظیم شخصیات اسٹیج کی زینت ہیں. اگر میں آپ سے بھی کہوں جو سامنے بھائی کھڑے ہیں اور مجھے ہمارے رائٹ سائڈ پہ بہت آواز آ رہی ہے، اگر آپ اتنی دور دور علاقوں سے آپ تشریف لائے ہیں تو سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ پنڈال میں آ کے بیٹھے اور جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ بھی اگر پنڈال میں آ کے بیٹھے تو محفل کی رونق اور بڑھے گی. ذرا نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے ذرا زور سے، ذرا بیمار ہاتھ نہ چکے، تندرست زور کے ساتھ. نعرہ تکبیر اور زور سے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری. آپ دیکھ رہے ہیں حضور قبلہ پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت ہیں. قبلہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب، اور آپ زیارت کر رہے ہیں جناب قبلہ صاحبزادہ والا شان سید رضوان حسین شاہ صاحب، میرے بہت ہی محترم و مکرم جناب پیر سید عرفان شاہ صاحب، اور ہر دل عزیز محبت کرنے والی شخصیت قبلہ پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب. ابھی آپ نے بہت عظیم شخصیت کا خطاب سنا ہے. حضور قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ پناگ شریف، آپ بھی اسٹیج کی زینت ہیں. اور عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام ابھی حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے ہیں. صاحبزادہ پیر سید مصطفی شاہ صاحب، ان کی نکابت ہے. مجھے اپنے وقت پہ رہتے ہوئے کچھ کلاموں کے اشعار انشاءاللہ جلدی سے پڑھتا جاؤں گا. درود پاک کی آواز ہے، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. پوری محبت کے ساتھ اس سے پاک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے زور کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ آواز ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب اللہ. آواز ہے صلی اللہ علیہ یا
آواز کہیے اور زور سے کہیے سبحان اللہ کہ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہ کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جینا جگ پروانہ جینا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا پورے مجمع جو آواز ہے اچھی بات نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا اسے جتنی اونچے نعرے لا رہے سنا انہوں اونچی درود پڑھ لیں ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا درود پاک میں شامل ہوں گے اور وہ درود پاک حضور قلعہ پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب پیر سید عرفان شاہ صاحب پیر سید رضوان شاہ صاحب پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب جب بھی حاضری ہو تو حکم ہوتا ہے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے وہ اشعار ہوں گے باقی کلام بعد میں ہوں گے شامل ہوں گے گزار شاہ جی آپ بھی پوری محبت کے ساتھ آواز آئے گی اگے بھی دو تین بندیاں نے ہاتھ چکے ہیں ہاتھ چکو پاویں نہ چکو پر اے زبان علمی چاہیے ٹھیک ہے جی نعرے دسی لانے ہیں لبیک یا رسول اللہ ساڑا ایمان تے ساڑا عقیدہ ہے پر جدو حضور دی آل بیٹھی ہوئے تو درود پڑھیا جاوے تو پھر بھی بندہ نہ پڑھے چپ کر کے بیٹھا رہے تو اس چاند کی فائدہ ہے درود پاک پڑھنا ہے ایک آواز ہو کہ پورے مجمع چ آواز آئے زور نہ کریں پڑھیے بلا اولا کے کمانے بلا اولا کے کمانے بلا اولا
کشفت دجاوے اچھی بولو حسنت جمیعو اچھی گئے تو قلم رک گیا ہاتھ نبی پاک کی زیارت ہوئی فرمایا سادی کہہ صلو علیہ ہاں ہاتھ اٹھانے نے حضور کی آل بیٹھی ہے ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع پوری ایمانداری نے زور نہ کہے گا بیمار آدمی ہاتھ نہ چکے تندرست بیٹھے ہاتھ چکے نعرہ حیدری انہیں زور نہ ہاتھ تھلے بھی کرنے نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے ذرا کہ حب اللہ حضور فی عالم کا حب اللہ حضور فی عالم کا حب اللہ صلو علیہ
سارا میرے پاس حضور دی یاد رکھی ہے حضور دی یاد دا صدقہ کھانے ہیں تو چکنا نہیں تہاڈی آواز آوے کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو کھلا حضور کی آتا ہو کھلا حضور کی آتا مجھے جینا مرنا سیتا سیتا ہو کھلا حضور کی آتا مجھے جینا ماشاءاللہ آواز آئی مجمع بولے آواز ہاتھ چکے تو سبحان اللہ اور زور کے ساتھ کہیں سبحان اللہ میرے امام ان کا کیسا کلام اس کا پیر سید عرفان شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اگر کلام اعلیٰ حضرت پڑھنا ہے تو یہ پڑھنے مجھے اس کا حکم ہے ہاں تسی کہنا نعرہ لاندے ہو لبیک یا رسول اللہ ساڑھا نعرہ سنیں گا آج تر نوٹ سیدھا تو پتہ نہیں کیڑا حضور دا غلام ہے جڑا سستی کرے گا تے ہاتھ تھلے رکھے گا پاویں کو کھلوتا ہے پاویں بیٹھا ہے سٹیج علاوی ایک دفعہ ہاتھ چک کے کہنا ہے کہ سب سے اولا سب سے کھلوتے ہو ہاتھ اٹھانے ہوئے ذرا تاکہ سٹیج پہ بھی آواز جانی چاہیے ہاتھ بلند کر کے پوری ایمانداری دینا کہ سب سے اولا سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمان میں اپنے مولا کا پیارا حران میں دونوں عالم کا دونوں حران میں دونوں عالم کا نہیں زور سے اور زور سے کہو نعرہ رسالت شیر میں پڑھنے لگا مدنی ساؤنڈ مدینہ پاک بھی جانا ہے صدات بیٹھے ہوئے تہاڈی آواز بھی آوے کہ خلق سے اولیاء سیر و سیر خلق سے
میرے فرینڈ سیٹ سے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے زور نہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ پوری توجہ میں رہنا ان توڑے سننا مزاج کہ جن کے پیلی لے آندے سبحان اللہ آئے گی سن کے کہ جن کے تلووں کا دھوان ہے یا بے حیا صدا جی وہ ترنہ اٹھانے درستے آئے ہو ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ زور سے کہیے سبحان اللہ کہ خلق سے جن کے تلووں کا دھوم ہے یا بے حیا کہ ہے وہ جانے مسیحا سب سے جلدی جلدی شعر پڑھنے کسی کہنا ہمارا ہاں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے سارا مجمع میرے جنی واسطہ کرنے زور کر کے ہے نہ ڈوبے نہ ڈوبے ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے ہمارا نبی اور پر نہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہے چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اب آواز آئے گی پورے زور کے ساتھ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سب سے ہمارا نبی پیر سید نصیر الدین نصیر آپ کا کلام اٹھا اور حضور کے گھرانے کی بات ہوئی کلام میں تادیا پڑھنا پیا انہوں شاہ جی ہر باری کہنے نے کسو کے کلام پڑھیا کرو مشکل گل نہیں کرنی کہ میں گل ہی ہو کرنے گا اسی کہنے ہیں غلامی رسول میں
موت قبول ہے پر میں تنوں ہے کہاں گا تسی میرے نہ پڑھ لیو انہی بڑی گل ہے آوے نا پیر صاحب نے چشتی صاحب بیٹھے اور نسبت نال پوری محبت نال چشتی صاحب توڑے پیر خانے دی گل سیدان دے کار دی گل تین یا 4 شعر پڑھنے میں پورے زور نال باز آئے ایک میں نہیں پر ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے 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 جو رب تو عالم کا محبوب ہے جو رب تو عالم کا محبوب شکانا ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اگلے 2 شعر سننے واسطے پہلا شعر پڑھنا ضروری ہے اچھی بات نہ کہنا ہے کہ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ کی صدائے سیدزادے بیٹھے ہوئے نے تسی بھی کچھ لے آئے ہو چکنا نہیں ہو سبحان اللہ دی آواز کنے زور نہ لائے گی ساڑھا قیدت ایمان کی حضور دی آل دے بارے سن کے شعر در تو سبحان اللہ دی صدا کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کون محنہ کیڑا حل چکتا ہے کیڑا نہیں چکتا سہرا کا وہ بابا ہے سہرا کا وہ بابا ہے حسن کا نانا ہے سہرا کا وہ بابا ہے حسن کا نانا
حسنین کا لانا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا زہرا پر پھیلا ہوئے دامن، تیرے زہرا پر پھیلا ہوئے دامن، تیرے زہرا سیدہ دے کہا رہے ہو کی دل ہے کہ آؤں در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، بولے گا عقیدے نہ بولے گا کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، انشاءاللہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، محروم ہے کرم اس کو وکیلا سرے محشر، محروم کرم اس کو وکیلا سرے محشر، کہ جیسا ہے نصیرہ جیسا ہے نصیرہ کیسا ہے تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اشارہ ہو گیا اتھے انہی حاضری پڑھی ہے صداد دی موجودگی پر میں نعرہ لانا ہے، پیر حیدر شاہ صاحب میرے بڑے پیارے، منوں انہوں نے کیا جی اے، حالانکہ انہوں نے شعر کے پڑھے ہیں پر منوں بھی حکم ہے تسی یہ پڑھنا ہے، اتھے میک چھڑنا ہے، ان پتہ نہیں تسی کس طرح کہنا ہے، اللہ سلامت رکھے تو انہوں حضور دی آل دا ذکر ہے تو کہہ دینا ہے میرے دل کی سبحان اللہ کہی تسی پھر کہو سبحان اللہ، اگر مگر تو انہوں پتہ ہے میں کی پڑھنا ہے، ہاں ہون جی دعا میں نا زہرا کے بچوں کا تو حضور دی آل بیٹھی ہے کتنے سونے چہرے ہیں، ہاں ہاتھ بلند کرنا ہے تو کہنا زہرا کے بچوں کا، آواز آئے گی میرے دل کی زمین پر ہے میرے دل کی زمین پر ہے، خدا انہاں تھانو سلامت رکھے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا بچوں کا، ہاتھ اٹھانے
تے حضور دے کرانے دی گل کرنا پیا وا تہاڈی من لینا میں پر ہاتھ کسی دے تھلے نہیں ہون گے ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 ہاتھ تھلے نہیں کرنا ہاتھ اٹھا کے اللہ دی اپنی مرضی ہے پاویں کھلوتا ہے پاویں بیٹھا ہے ہاتھ چکنے یا نہیں چکنے مرضی تہاڈی ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے دل کی زمین پر ہے دم صاحب میرے دل کی زمین پر ہے دم صاحب زہرا کے بچوں کا 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 میرے دل کی زمین پر ہے دم زہرا میری نسلوں ہے دست کرم زہرا چشتی صاحب علیہ اکھاں نبی حضور دی آل نال پیار دا اظہار ہے اللہ نال سلامت رکھے پر ایک دفعہ ہاتھ چک کے کہنا ہے میری نسلوں ہے دست کرم زہرا